زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، نصیب ہو جائے نبی کے شہر بہت اچھی طریقے سے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے استقبال کر دیا جائے جناب حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب مسعودی اسعدی، ناظم تعلیمات مدرسہ عربیہ اشاعت الحق لکھنؤ۔ میں التماس کروں گا اس شعر کے ساتھ کہ رودات میرے غم کی تا حشر پڑھی جائے، رودات میرے غم کی تا حشر پڑھی جائے، شیشے کی کہانی ہے پتھر پہ لکھی جائے، پھر دیکھنا مقتل میں سناٹا نہیں ہوگا، جو بات حقیقت ہے وہ بات کہی جائے، پھر دیکھنا مقتل میں سناٹا نہیں ہوگا، جو بات حقیقت ہے وہ بات کہی جائے۔ حقیقی گفتگو اور حقیقت روشناس کرانے کے لیے ہمارے درمیان حضرت والا تشریف فرما ہو گئے ہیں۔ آپ حضرات حضرت والا کے واعظ حسنہ سے مستفیض ہوں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کے جو ایک دوسرا پہلو ہے اس کو نعتیہ مشاعرہ کے نام سے دیا گیا ہے، جس میں ڈاکٹر شمیم صاحب رامپوری بھی تشریف فرما ہے، شرافت بسوانی بھی تشریف لائیں گے، ذیشان قاری ذیشان صاحب بھی تشریف لائیں گے، نور الدین نوری فہیم لالا پوری بھی تشریف فرما ہے، شمیم فخر پوری، امیر الحسن تنبوری، راشد جلال صاحب، طارق انور صاحب، احمد میزان صاحب، مولانا جاوید ساحل صاحب۔ ان تمام حضرات کے کلام کو آپ حضرات کو مستفیض فرمانا ہے، لیکن جو پہلا ایک پہلو ہے یہ مکمل ہو جائے پھر دوسرے پہلو کی طرف رخ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. عزیزان گرامی، سامعین کرام اور سامعات، ہمارے بزرگ بھائیوں اور مائیں بہن، اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کو قائم کر کے ایک نظام بنایا ہے۔ انسان دنیا میں آئے ہیں اور دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے حکموں کے مطابق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جب زندگی گزار کر جائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی حاصل ہوگی، آخرت میں اس کو کامیابی ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایسا بنایا ہے خود کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا جائے، اور خود اس کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا۔
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کی آمد رہی ہے، اور ایک کڑی سے دوسری کڑی جڑی رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو، ہر رسول کو جو بھیجا ہے وہ اسی بنیاد پر اور اسی مقصد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے۔ اور سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کتاب دے کر بھیجا گیا، قرآن کریم۔ اور یہ کتاب ہمارے لیے اصول بنا کر کے بھیجی گئی، ایک قانون بنا کر کے بھیجی گئی۔ اس میں احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ کے بندے کو اس دنیا میں کس انداز میں رہنا ہے، کیسے زندگی گزار کر جانا ہے، اور کیسے زندگی گزارنی ہے جس کے نتیجے میں اس کی زندگی اس دنیا میں بھی بہتر گزرے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد جب آنکھ بند ہو جائے گی تو آخرت میں بھی اس کی زندگی اچھی اور عمدہ گزرے، بے شک اچھی اور عمدہ گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو کتاب عنایت فرمائی، پھر اس کتاب کے ذریعے سے اپنے بندوں کو احکامات دیے ہیں قدم قدم پر کہ کیسے اس دنیاوی زندگی میں زندگی گزارنا ہے، اور اللہ تعالی سے کیسے اس کا رشتہ مضبوط ہوگا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے اور پرکھ کے بتایا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرنے کا حق ہے۔ ایک انسان اللہ کا پیدا کردہ، اللہ کا بندہ، جب اللہ سے ڈر کر کے، اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی شرم و حیا کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی پر لوگ اشعش کرتے، اس کی زندگی قابل قبول ہوتی ہے انسانوں کے یہاں بھی، اور انسانوں سے آگے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کے جو مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی قابل قدر ان کے ہاں بھی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ کی زندگی گزارو۔ یہ تقوی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا، اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے چلنا، یہ ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کر کے اپنی زندگی کو گزارنا۔ آج انسان دنیا میں رہ کر کے شرم و حیا کی بنیاد پر کتنے کام کر جاتا ہے، شرما حضوری میں کرتا ہے، لیکن یہ شرما حضوری وہاں مطلوب نہیں ہے۔ آپ اپنے والدین کے ساتھ میں جا رہے، اور اپنے استاد کے ساتھ میں جا رہے، آپ اپنے ٹیچر کے ساتھ میں جا رہے ہیں، آپ اپنے کسی بڑے کے ساتھ میں جا رہے ہیں، اور کوئی ایسی چیز سامنے آ رہی ہے جو قابل اعتراض ہے، جس کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ پہلے کنکیوں سے بڑوں کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور شرما حضوری میں اگر وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو آپ نہیں دیکھتے۔ یہ کام شرما حضوری میں ہو رہا ہے، خوف ان کا ہے، آپ بچ رہے ہیں، ان سے شرم کر رہے ہیں، بچ رہے ہیں۔ عوام دیکھے گی آپ کو، لوگ دیکھیں گے آپ کو کہ شخص کی نظر کہاں جا رہی ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ لیکن وہ خدا ہے وحدہ لا شریک، جو ہر وقت ہمہ وقت ہم کو دیکھنے والا ہے، اس کے ہاں جو سسٹم ہے ہم کو دیکھنے کا، وہ کہیں یہاں سے عظیم سسٹم ہے میرے عزیزوں، میرے پیاروں۔ آج دنیا کی نظر میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، لکھا ہوتا ہے کیمرے کی نظر میں ہے تو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ، لیکن کہاں تک کام کرے گا یہ کیمرہ؟
ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے اپنے بندوں پر نظر رکھنے کا، وہ بڑا اس سے کہیں عظیم ہے میرے عزیزوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو بندوں کے شہرک سے زیادہ اس سے قریب ہوں، میں بندوں سے اتنا قریب ہوں جو اس کے بالکل شہرک ہے۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وہ خدا وحدہ لا شریک جو وہ ہے جو آنکھوں کی کنکیوں کو بھی دیکھتا ہے، خیانت کو جانتا ہے، اور سینوں میں جو راز چھپایا ہوا ہے اس راز کو بھی جانتا ہے۔ وہ خدا وحدہ لا شریک وہ ہے۔ اسی نے ہم سے مطالبہ کیا ہے اور بڑے پیارے انداز میں ہم سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے پیارے ایمان والے بندو، میرے بندو، مجھ پر ایمان لانے والے، میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں، مجھ کو اپنا معبود ماننے والوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننے والوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو، اللہ کی خشیت اختیار کرو، اس سے شرم و حیا کرو، حق تقاتہ، جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ ایک طرف توبہ توبہ کر رہے ہیں، دوسری طرف گناہ میں بھی ملوث ہیں، توبہ توبہ کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، توبہ توبہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، توبہ توبہ کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دو رنگی اللہ کے ہاں پسند نہیں ہے، یہ دو رنگی اللہ کے ہاں پسند نہیں ہے۔ آپ اپنے کو سمجھانے کے لیے کچھ بھی کر ڈالو اور کچھ بھی کر لو، لیکن خدا وحدہ لا شریک کا جو نظام ہے وہ تو پختہ اور یقینی ہے۔ ہم وقت، ہر لمحہ، ہر آن ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اس کی نگاہ میں ہیں۔ اگر خدا وحدہ لا شریک کو اپنا دیکھنے والا تصور کر لیا جائے کہ ہم ہر وقت اس کی نگاہ میں ہیں، تو یقیناً اللہ کا بندہ اللہ سے اپنے آپ کو ہر وقت جوڑ کر کے رہے گا، اللہ کے حکموں کے مطابق چل رہا ہوگا، جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان باتوں سے رک کر کے چل رہا ہوگا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنے زندگی میں لائے ہوئے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو میرے ایمان والو بندو، تمہیں موت بھی اسی حالت میں آنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت آنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ میرے عزیزو، میرے پیارو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہے مسلمان رہ کر کے زندگی اس دنیا سے جانے کا۔ مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نام کے مسلمان، کھانے پینے کے مسلمان، چند اعمال کر لیے بس مسلمان؟ نہیں میرے پیارو، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا مطیع ہو، فرما بردار ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام پر زندگی گزار کر اس دنیا سے جا رہا ہو، وہ ہے مسلمان۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہے مسلمان؟ مسلمان کا وجود 1400 سال کے بعد سے ہے، اس سے پہلے مسلمان نہیں تھا۔ مسلمان کہتے ہی اس کو جو اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہو، اللہ کے احکامات پر چل رہا ہو، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے روکا ہے اس سے رک کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے آنے کا جو سلسلہ جاری کیا تھا وہ یہی تھا میرے عزیزوں، میرے پیاروں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو بھیجا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے، اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے، مسلمان تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ کیا ہے میرے عزیزو؟ کب تھا یوسف علیہ السلام؟ یا فاطر السماوات والارض،
اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی کام بنانے والے، میری بگڑی بنانے والے ہیں دنیا و آخرت میں. انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما، اے خدا بندہ مجھے اپنا مطیع و فرما بردار ہونے کی حالت میں وفات دیجیے گا. توفنی مسلما، مجھے وفات دیجیے گا مسلمان ہونے کی حالت میں، یعنی اپنے احکامات پر چلتے ہوئے اور ان چیزوں سے بچتے ہوئے جن سے آپ نے روکا ہے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دیجیے گا، مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دیجیے. بڑی عظیم دعا ہے میرے پیارو. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. دعا ایک نبی کی دعا ہے میرے عزیزوں میرے پیارو. اس نبی نے یہ دعا مانگی. ایک نبی دعا مانگ رہا ہے کہ میری وفات مسلمان ہونے کی حالت میں ہونی چاہیے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا حشر جو ہے صالحین کے ساتھ میں ہونا چاہیے، نیکوں کے ساتھ میں ہونا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ میں ہونا چاہیے. اور اللہ تعالی نے یہ دعا قبول فرمائی ان کی میرے عزیزوں میرے پیاروں. ان کے مقبول دعاؤں میں یہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دی اور ان کے آباء و اجداد کے ساتھ میں ان کو ملا دیا. اس دعا کو میرے عزیزوں میرے پیاروں ہم کو اپنے دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے، اپنے دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے. کیا خوب دعا ہے. فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے کارساز، آپ میرے بگڑی بنانے والے، آپ میرے کام بنانے والے ہیں دنیا اور آخرت میں. آج میرے عزیزوں ہم دیکھیں آج ہم کس طرح سے پریشان حال ہیں، کن چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے اپنا حال نہیں رکھتے، اللہ کے سامنے اپنا حال نہیں رکھتے، اللہ سے اپنی بات نہیں کہتے. دنیا کے لوگوں کے سامنے جا کر اپنی بات رکھتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کیا حاصل. خدا وحدہ لا شریک جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ جتنا ہماری ضروریات کو جانتا ہے غیر کیا جانے گا. میرے عزیزوں میرے مسلمان بھائیوں میری ماں اور بہنوں، اپنی ہر بات اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے، اللہ کے راہ سامنے رکھنی چاہیے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے کارساز ہیں دنیا اور آخرت میں. توفنی مسلمہ، مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دیجئے، مجھے نیکوں کے ساتھ لاحق کر دیے، ملا دیجئے. میرے عزیز عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے اس حالت میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو، اللہ کے احکامات پر چلنے والے ہو، اللہ تعالیٰ کے رکے ہوئے باتوں سے رک کر کے زندگی گزار رہے ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہو. اور یہ کب ہوگا میرے عزیزوں میرے مسلمان بھائیوں میری ماں اور بہنوں؟ جب ہم نے اپنی زندگی میں اپنے ہر عمل کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی فکر اور کوشش کی ہوگی. صبح سے لے کر شام تک ہماری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزر رہی ہوگی تو ہم موت کے وقت بھی ہمارا حال وہی ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے، ہم یقیناً مسلمان ہوں گے. کیا ہے وہ زندگی میرے عزیزوں میرے پیاروں؟ صبح سے لے کے شام تک کی کیا زندگی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان تعلیمات کو اپنے زندگیوں میں لانے کی کوشش تو کریں. صرف توجہ کی ضرورت ہے میرے عزیزوں مسلمان بھائیوں میری ماں اور بہنوں. صبح تو سب بیدار ہوتے ہیں، صبح تو سب بیدار ہوتے ہیں، کون ایسا ہے بیدار نہ ہوتا ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا محبوب دعا سکھائی ہے. جب بیدار ہو تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی یحیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں زندگی بخش دی موت کے بعد. بعدما اماتنا والیہ النشور، اور ہم کو اسی طرف لوٹ کر جانا ہے. میرے عزیزو انسان سوتا ہے، یہ سونا بھی موت کا ایک حصہ ہے.
اس میں بھی وہی چیزیں پیش آتی ہیں جو موت میں ہوا کرتی ہیں. موت کے بعد آدمی کو محسوس نہیں ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. نیند کی حالت میں بھی انسان کو ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کے ذریعے سے یہ بتایا کہ دیکھو ہمارے بندوں کا تعلق ہم سے کیسے قائم کرو گے. ان کو بتاؤ. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے موت کے بعد ہمیں زندگی بخش دی. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ہم کو اسی طرف جانا ہے. دعا ہے ہم پڑھیں صبح شام اور بتائیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں ان دعاؤں کو سامنے رکھ کر کے ان کے سامنے پڑھیں کہ دیکھو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح بیدار ہو تو یہ دعا پڑھنے کے لیے بتائی. ایسے ہی میرے عزیز ہو، تو میرے عزیز آپریٹر صاحب سے گزارش ہے کہ جہاں ہوں بھائی چلے آئیں، اپنا کام دیکھیں. یہاں آ کے عجیب سسٹم بنا رکھا ہے آپریٹر صاحب نے. جی تو میرے عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو زندگی گزارنی ہے اس کے لیے ایک راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور صبح آپریٹر صاحب جہاں ہو جلدی یہاں آ جائیں. یہاں کی سب عوام تعینات ہے استقبال کرنے کے لیے آپ کا. جلدی آ جائیں. سب گڑبڑ ہے. رہنے دی. عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کیسے مسلمان رہیں، اپنی زندگی گزاریں، اس کے لیے بھی طریقہ بتایا اور انتظام کیا. انسان صبح کے وقت میں بیدار ہوتا ہے، یہ دعا سکھائی گئی، اور بیدار ہونے کے بعد پھر اس کو ضرورت ہوتی ہے قضاء حاجت کے لیے. جب قضاء حاجت کے لیے جائے گا اس وقت کے بھی اس کو آداب سکھائے گئے. اس کو آداب سکھائے گئے کہ دیکھو جب بیدار ہو رہے ہو تو بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو پاک کر لو، دھو لو. سوتے میں ہاتھ کہاں جسم کے حصے میں گیا ہو تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس ہاتھ نے رات میں کہاں ہاتھ گزارا، لہذا فرمایا گیا ہاتھ کو پاک صاف کر لو اور اس کے بعد پھر قضاء حاجت کے لیے جا. قضاء حاجت کا طریقہ بتایا گیا میرے عزیزوں میرے پیاروں. ہم قربان جائیں اپنے اسلام پر، اپنی شریعت پر، جس نے ایک ایک چیز کو بتایا ہے کس انداز میں ہم کو کرنا ہے. قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بیت الخلاء جانے سے پہلے اس کے آداب بھی بتائے. سر ڈھانک کر جانا چاہیے، سر ڈھانک کر کے بیت الخلاء جانا چاہیے. آج ہم ویسے ہی سر ننگا رکھتے ہیں تو بیت الخلاء جانے میں کیا، لیکن آداب ہے. ادب یہ ہے کہ سر ڈھانک کر جانا چاہیے، خواہ وہ مرد ہو یا ہماری مائیں اور بہنیں ہو. اور بائیں پیر سے داخل ہونا ہے، اور داخل ہونے سے پہلے دعا سکھائی گئی. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ان سے جو شیطان اور جن اس گھر میں موجود ہے، اس محل میں موجود ہے، چونکہ وہ گندگی کی جگہ ہے اور ایسے لوگ گندی جگہ پر رہا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ دعا ہم کو سکھلائی. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ایک زمانہ وہ تھا
کہ اس طرح کی ضرورتیں دور آدمی اپنی پوری کرنے کے لیے جاتا تھا، لیکن ہوتے ہوتے وہ قریب آیا، جیسے حالات بدلتے گئے، اور یہاں تک کہ ہم نے آج اٹیچ باتھ روم بنا رکھا ہے۔ گویا کہ اپنے گھروں میں ضروریات کے مطابق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پر اس طرح کی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہم نے استعمال کیا ہے، اس کو اپنی ضرورت پوری کی ہے، تو یقیناً یہ چیزیں ہم کو پریشان نہیں کر سکتی۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھ کر کے داخل ہو بیت الخلاء میں، اور داخل ہوتے ہوئے بایاں پیر داخل کرنا، دائیں پیر سے نہیں بلکہ بائیں پیر سے داخل ہونا سکھایا جا رہا ہے کہ دائیں پیر سے داخل ہو، اور پھر فراغت حاصل کریں، اور فراغت حاصل کرنے کے بعد جب نکلنے لگے پھر بتایا گیا ہے کہ نکلتے وقت جو ہے دایاں پیر نکالا جائے، دایاں پیر نکالا جائے، اور پھر نکلتے وقت دعا سکھائی گئی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے تکلیف دہ چیز سے بچا دیا۔ تو میرا عزیز و عرض یہ کرنا ہے کہ دیکھیے، آج ہم اس کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں، تقاضا سب کے پاس ہوتا ہے، سب پورا کرتے ہیں، لیکن صرف توجہ کی یہ ضرورت ہے میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ ہم نکل رہے بیت الخلاء سے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ دعا پڑھنی، الحمدللہ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے تکلیف دہ چیز کو مجھ سے دور کر دیا۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اگر یہ چیز دور نہ ہو جائے اور چند گھنٹوں کے لیے رہ جاتی ہے اور اس نے اپنا توڑ مروڑ شروع کر دیا تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ کی حمد ہے کہ نہیں لائق؟ غرض یہ ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے مطابق لانا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لانا ہے انشاءاللہ۔ خواہ وہ مرد ہو، خواہ وہ عورت ہو، خواہ وہ جوان مرد و عورت ہو، خواہ وہ بچے ہوں اور بوڑھے ہوں۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ سب سے اہم چیز جو ہے ہم اس وقت ہمارے بچوں کی تربیت ہے۔ ان بچوں کی تربیت آج ہم کریں گے اچھی سے اچھی، یہی آگے جوان ہوں گے، یہی آگے بوڑھے ہوں گے۔ اور بچے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، نقال ہوتے ہیں۔ بچے کیا ہے؟ انسان نقال پیدا کیا گیا میرے عزیزوں، انسان نقال پیدا کیا گیا۔ آپ دیکھیں اپنی زندگی گزارنے میں ہر ایک نقالی کرتا ہے، کسی کی کاپی اتارتا ہے۔ آپ اس کو کسی چولے میں دیکھیں، کسی جوڑے میں دیکھیں گے تو آپ یہی کہتے ہیں کہ تم تو بالکل فلاں کی کاپی ہو رہے ہو۔ اور میرے عزیزوں، یہ کاپی اگر ہم مسلمانوں کو کرنی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرنی چاہیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِ مُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے بھیجا گیا، اور ان کی کاپی اتارنے کے لیے ہم سے کہا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا میرے مسلمان بھائیوں، میری ماں بہنوں، کاپی اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ کاپی ٹو کاپی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کچھ کیا کچھ چھوڑ دیا، نہیں۔ آج ہم جاتے ہیں کسی دکان پر فوٹو کاپی کرانے کے لیے، فوٹو کاپی کرنے والا جب کاپی نکال کر کے دیتا ہے تو ایک مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صاف ہے کہ نہیں، سافٹ ہے کہ نہیں، ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر مطالبہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں اور میری ماں بہنوں، ہم مسلمانوں سے جو تقاضا ہے وہ تقاضا یہی ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کاپی کر کے اپنی زندگی گزارنا ہے اور اس دنیا سے جانا ہے انشاءاللہ۔ دو تین باتیں اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سردی کا زمانہ ہے اور اسلام نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی ہے، کوئی موسم ایسا نہیں چھوڑا ہے، کوئی جس کے لیے کچھ رہنمائی نہ فرمائی۔ قربان جائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی اس موسم کو لے کر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشتاء ربیع المؤمن، کہ یہ سردی کا جو موسم ہے مومن کے لیے بہار کا موسم،
بہار کا موسم ہے، قصور نہارہ فصام، دن چھوٹا ہوتا ہے وہ روزہ رکھ لیتا ہے، وطال لیلہ، اور اس کی رات طویل ہے، فقام، تو اٹھ کر کے آرام سے تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی امید ہم سے رکھے ہوئے ہیں، اور کیسے اس مبارک قول میں فرما رہے ہیں، الشتاء ربیع المومن، کہ یہ سردی کا جو موسم ہے یہ ایک مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے موسم بہار ہے، اور موسم بہار ہے، اور آگے کیا امید ہے؟ قصور نہارہ، دن چھوٹا ہوتا ہے تو روزہ رکھ لیتا ہے، اور رات طویل ہے تو تہجد پڑھتا ہے۔ میرے عزیز، عرض کروں گا اللہ مجھ کو بھی توفیق دے، اور آپ بھی، یہ جو سردیوں کی راتیں ہیں ان راتوں کی قدر کرنی چاہیے، سردیوں کے دن ہے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ نوافل روزے بھی رکھا کرتے تھے، مہینوں میں کئی روزے رکھا کرتے تھے، 3 روزے اور اس سے زائد بھی رکھا کرتے تھے، اور ان مواقع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اپنی امت کو ایک رہنمائی کی ہے اور ابھارا ہے۔ اور میں عرض کروں گا کہ ہمارے خواتین، مائیں، بہنیں، ان کے کتنے فرائض روزے ہیں جو چھوٹ جایا کرتے ہیں، اگر تھوڑی سی توجہ ہو تو وہ روزے رکھنے پر آمادہ ہو جائیں تو ان کے فرائض روزے آسانی سے پورا ہو جائیں۔ اور ہمارے مرد بھائی جو ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ آپ کو تعاون کرنا چاہیے۔ وہ اگر گھر میں روزہ رکھ رہی ہیں، آپ بے روزہ ہیں، تو آپ کہیں ان سے چائے مانگ رہے ہیں، آپ کہیں ان سے کھانا مانگ رہے ہیں، آپ کچھ مانگ رہے ہیں، وہ بیچاری روزہ رکھ کر کے آپ کے ساتھ ساتھ کہاں تک جا رہی ہیں؟ آپ تعاون فرمائیں۔ اگر گھر میں کسی خاتون نے روزہ رکھا ہے، ان دنوں کا انتخاب کیا ہے، تو ہمارے مرد بھائیوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ اگر فرض روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو ان فرض روزوں کو رکھنا چاہیے، تو ورنہ نفل روزے کی نیت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ یہاں پر نفل روزے کا ثواب تو آپ کو ملے گا ہی یقیناً انشاءاللہ، لیکن اس اللہ کی بندی کے کسی عارض کی وجہ سے جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں، ان روزے کے ادا کرنے میں مدد آپ کے ذریعے سے جو ہوگی انشاءاللہ العزیز اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ کی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہر لمحہ ہر آن حضرت اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔